علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل. میرا نام وشل لقمان ہے. اور پاکستانیوں بہت بہت آپ کو فتح مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہم نے ایک بدنما مکروہ اور دشمن کا ہم نے سر جو ہے اپنے پاؤں تلے رگڑ کے ہم نے مسل دیا. کہنے کو کتنا بڑا ملک ہے، کتنا بڑا دشمن ہے. افریت ہے، 14 لاکھ کی فوج ہے اس کی، بدنی 700 جہاز ہیں اس کے پاس، اور نیوی کا بیڑا کتنا بڑا. لیکن پاکستان کے شاہینوں نے، پاکستان کے جوانوں نے، پاکستان کے افسروں نے اس کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا دیا. وہ بائبل کی سٹوری ہے نا، ڈیوڈ اینڈ گولیت. تو بالکل یہ ڈیوڈ اینڈ گولیت والی کہانی ہے. کہاں ڈیوڈ چھوٹا سا بچہ اور کہاں گولیت اتنا بڑا جن اور دیو، اور اس کو اللہ نے اس کو ذلیل کرانا تھا، اس کی سلنگ سے اس کو مار دیا. لیکن اس جنگ نے ہمیں بہت سبق سکھائے ہیں، اور اس جنگ نے دنیا کو بہت سبق سکھائے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ابھی ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ پوری رات امریکہ جو ہے میڈیٹ کرتا رہا، اور پھر بڑی مشکل سے ہم نے ہندوستان اور پاکستان کو ایک صلح پہ آمادہ کیا اور یہ سیز فائر ہوا. تو اب ٹیکنیکلی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں سیز فائر ہے. اس سیز فائر کے بعد کیا ہوگا، کچھ چیزیں ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ پتہ چلیں گی. جن میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا ہمارے ڈپلومیٹس واپس جائیں گے، ان کے آئیں گے، کیا اٹاری کا بارڈر کھلے گا، کیا ٹریڈ شروع ہوگا، کیا سندھ طاس کا معاہدہ جو ہے وہ دوبارہ ان افیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ تو چیزیں ہمیں وقت کے ساتھ پتہ چلیں گی. لیکن کچھ چیزیں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہیں اور دنیا کو بھی نظر آ رہی ہے. دیکھیں، میں نے اپنے جتنے ریگولر ویلاگس کر رہا ہوں میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ یہ جنگ ہو رہی ہے پہلی باری دنیا کی 5000 سال تاریخ میں، پہلی باری یہ جنگ ہو رہی ہے کہ ایک طرف پورا چائنیز اکوپمنٹ اور ایک طرف پورا یورپ کا اکوپمنٹ ہے. اور وہ چاہے اگریسو اٹیک اکوپمنٹ ہو، چاہے ڈیفینس اکوپمنٹ ہو، وہ سارے کا سارا جو ہے آمنے سامنے تھا. اور دنیا اس کو پہلے چاہتی تھی کہ یہ جنگ ہو جائے شروع. اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ کے کافی ممالک چاہتے تھے ہو جائے. اور آپ نے دیکھا کہ شروع ہونے میں تو یاد رکھتا ہے، جیسے امریکن وائس پریزیڈنٹ نے کہا بھائی ان کی اپنی اپنی بات ہے، خود ہی کر لیں گے، ایک اٹیک کرے گا دوسرا کرے گا، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی 1500 سال سے ان کا تو مسئلہ چل رہا ہے، یہ خود ہی حل کریں گے، میرے پاس وقت نہیں ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہمیں. اب ہندوستان چوڑ ہو گیا. اس کے جو میڈیا تھا اس نے اتنا زیادہ ان کو مس انفارم کر دیا، انہوں نے اتنا زیادہ ان کو غرور میں اور گھمنڈ میں ڈال دیا کہ جناب ہماری 14 لاکھ کی فوج ہے، اتنے تو ہمارے ریزرو ہیں، تو 20 لاکھ بن جاتے ہیں، ہم تو واک کرتے ہوئے بھی جائیں گے تو پاکستان کے اندر گھس جائیں گے. پھر جو پرسوں رات کو انہوں نے میڈیا آن سلاٹ کیا کہ جی لاہور جو خانہ میں ہم لوگ چائے پی رہے ہیں، کراچی کو تباہ کر دیا ہے، اسلام آباد میں ٹرکس اتر گئے ہیں، شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم بنکر کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور عاصم منیر صاحب جو ہے لاپتہ ہیں. عجیب عجیب ان کی میڈیا نے کہانیاں سنائی کہ مجھے لگا کہ 36 منٹ کے اندر پورا پاکستان فتح ہو گیا. اور ہم سارے پاکستانی اپنے دوستوں کو فون کر کے پوچھ رہے تھے یار یہ کیا ہو رہا ہے، کس جگہ کی بات ہو رہی ہے یہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کی فتح کی، اور ہم تو دعا مانگ رہے تھے کہ نصر من اللہ و فتح قریب، اور اللہ تعالیٰ نے دی ہمیں فتح. اور میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ابرہہ کے ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بھس کا ڈھیر بنا دیا. تو آج یہ مکروہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بھس کا ڈھیر بنا دیا کہ خود ان کی فوج کا چیف جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 5 گھنٹے کے اندر ہمیں بہت زیادہ بھاری نقصان پہنچا دیا پاکستان میں. اب پاکستان نے کیا کیا اس میں؟ دیکھیں، پاکستان کی آپ تعریفیں لوگ کر رہے ہیں لیکن آپ کو اصل حقیقت نہیں بتا رہی ہے. پاکستان نے نئی وارفیئر جو ہے وہ دنیا کو انٹروڈیوس کر دی ہے. 21ویں صدی کے اندر پاکستان نے جو جنگ لڑی ہے وہ اس نے دنیا کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے. اور سڈنلی پوری دنیا جو ہے اب وہ جسے کہتے ہیں نا دے ناؤ سٹ بیک اینڈ لک ایٹ پاکستان کی، یعنی کہ کیا ہو گیا ہمارے سامنے. آپ سوچیں ذرا کیا ہوا کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ 2 سال سے ہو رہی ہے. 2 سال سے یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو رہی ہے. یوکرین کے پاس اسلحہ کون سا ہے؟ امریکہ کا اسلحہ. یوکرین کے پاس اسلحہ کون سا ہے؟ یورپ کا اسلحہ. رشیا کے پاس اسلحہ کون سا ہے؟ اپنا ہے اور چائنیز ہے، اور دبا کر ہے. ایک سپر پاور ہے، دوسرے کے پیچھے باقی ساری سپر پاورز اس کی مدد کر رہی ہیں. لیکن 2 سال سے جنگ کا خاتمہ نہیں ہو رہا. پاکستان نے وہ کیا کیا 5 گھنٹے کے آپریشن کے اندر، اور اس سے پہلے اپنے ڈیفنس میں 5 گھنٹے کے اندر ٹوٹل 10 گھنٹے پاکستان نے ایکچولی یہ لڑائی کی ہے. 10 گھنٹے کی لڑائی ہے.
5 घंटे जब 6 घंटे जब पहले इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पे, पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड कर रहा था, और आखिरी 5 घंटे यानी आज के 5 घंटे जिस पे पाकिस्तान ने उनके ऊपर हमला किया, जवाबी हमला, जो फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान की फोर्सेस ने शुरू किया। 2 चीज़ें इसमें जो थी, 3 चीज़ें एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा उन्होंने डोमिनेट किया। एक थी साइबर वॉर, दूसरी थी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और तीसरी चीज अनमैन्ड टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स है। हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर 80-90 के करीब ड्रोन्स भेजे जो सारे इजरायली थे, और इजरायली फौजी जो थे वो पीछे से इसको चला रहे थे। तो पाकिस्तान ने बैक वक्त हिंदुस्तान और इजराइल दोनों का मुकाबला किया। लेकिन जो बात आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह से पाकिस्तान एयरफोर्स के लोगों ने हिंदुस्तान के ग्रिड सिस्टम को हैक किया है। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब जाके हिंदुस्तान का सिस्टम जो है वो उसको रिलीज करेंगे। अच्छा जो अभी अब सीज फायर हो गया, बिजली तुम्हारे आ जाएगी। और जिस जिस जगह सोलर लगा हुआ था वहां पे 400 450 वोल्ट बिजली जाना शुरू हो गई, और उनकी सारी अप्लायंसेस जो है वो उड़ना शुरू हो गई। तो काफी हिंदुस्तान का एरिया जो है वो बहुत ही मुश्किल में है। फिर रात को जो अभी लोगों को नहीं पता और जो कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन मेरे पास कंफर्मेशन है कि उनके 2 डैम्स के स्पिलवेज पाकिस्तान ने खोल दिए हैक करके, और उनका पानी, अब हिंदुस्तान का पानी हिंदुस्तान के कंट्रोल में नहीं है, और ये उनको नजर आ गया और उनके हाथ पैर फूल गए कि ये क्या हो गया। हम तो धमकियां दे रहे थे, हम तो इनको तरियां दे रहे थे। अब पाकिस्तान ने सैटेलाइट भी इस्तेमाल की। अब कॉन्ट्री टू पॉपुलर ओपिनियन, ये सैटेलाइट पाकिस्तान एयरफोर्स ने खुद तैयार की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसको लॉन्च किया हुआ, और उन्होंने इसका अनाउंस कभी नहीं किया। लेकिन इसलिए ये सैटेलाइट जो हमारी अपनी है और एयरफोर्स की है, उनकी बनाई हुई है, उनसे ही ऑपरेट करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप किसी और किराए की सैटेलाइट पे जब होते हैं ना, तो आपके सिग्नल्स हैक हो सकते हैं, आपके सिग्नल्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं, लोग आपके सिग्नल को मॉनिटर कर रहे होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं हुई। अच्छा, फिर उसके बाद जो जीदारी दिखाई है पाकिस्तान ने, क्योंकि इजराइल का जो फॉर्मूला था गाजा के ऊपर, वही उन्होंने हिंदुस्तान का, तुम यही अप्लाई करो और सिविलियंस के ऊपर जाके हमले करो, ताकि खौफ और रास इतना फैले कि वो अपनी गवर्नमेंट को उठा दे, और वहां पे एक सिविल वॉर शुरू हो जाए। तो पाकिस्तानियों का उनको पता नहीं था। यहाँ पे तो आपको मजाक लगेगी, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो ड्रोन उठा के घर ले, ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने ड्रोन के ऊपर खुद फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे भी लोग हैं जो बहस करते रहे कि हमारा कबाड़िया जो है उसको ये बेचने दो मुझे, तुम्हारे किस काम का है। यानी जिस चीजों से आपने लोगों को डराना था, लोगों ने उसको अपने लिए एक फन पार्ट बना लिया। वहां पे इसका मजाक कैसे उड़ाना है और इससे हमने मजे कैसे लेने हैं। लेकिन उसके बरक्स आज सुबह जब न्यू दिल्ली में 3 घंटे 4 घंटे पाकिस्तान के किलर ड्रोन जो थे वो गए, तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को खौफ व हरास से मुब्तला कर दिया। वहां पे गए, और एक और जगह पे, मैं सॉरी मेरे जहन से नाम निकल रहा है, एक और शहर में, 2 शहरों में पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए, और सैकड़ों की तादाद में भेजे हैं पाकिस्तान ने 1 या 2 ड्रोन एक वक्त में नहीं भेजे कि एक इधर चला गया एक उधर चला गया। पाकिस्तान ने कुछ 400 के करीब किलर ड्रोन जो है वहां भेजे, और उनकी चीखें निकल गई है वहां पे, और वो छुपते फिरते थे कि कोई इधर कोई उधर। और फिर उसमें उन्होंने कहा कि हमारे 40 बंदे मर गए हैं, 35 बंदे मर गए हैं पत्नी, और इतना नुकसान हो गया, गाड़ियां तबाह हो गई हमारी जिनमें वो ब्लास्ट हुए आके। सो पाकिस्तान ने उनको कहा कि जो तुम करोगे हम उससे 2 गुना ज्यादा तुम्हारे साथ करेंगे, वही करेंगे जो तुमने किया, लेकिन करेंगे 2 गुना ज्यादा। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि गाइडेड मिसाइल्स आप देख लें, उन्होंने ब्राह्मोस मारे, पहले दिन ही उन्होंने ब्राह्मोस मार दिया आपके ऊपर। अब उसके बाद तो सारे तैयार थे। जब उनका ब्राह्मोस आए, जैसे नूर खान बेस के ऊपर आया, जैसे शोरकोट के ऊपर आया, तो उन ब्राह्मोस को इंटरसेप्ट कर दिया गया। लेकिन वो हमारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सके। हमारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है प्लेन, उस पे जाके S-400 जो सबसे एडवांस बैटरी है रशिया की एंटी एयर जो है, और वो मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए, उसको जाके तबाह कर दिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप दुनिया की जितनी जंगें उठा लें मॉडर्न वॉरफेयर में, तो उसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने ये जो जंग लड़ी है, इसने वेस्ट की और फर्स्ट वर्ल्ड की आंखें खोल दी। पहले उन्होंने कहा कि जंग कर लो,
ذرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ذرا کچھ سبق ملے گا تھوڑا بہت. وہ اسلاموفوبیا تو پوری دنیا میں ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ اس میں جب جنگ ہوئی پہلے 5 گھنٹے میں ان کو پتہ چل گیا کہ جب وہ ان کے 6-7 طیارے جو ہیں وہ خراب موت مر گئے اور کلر ڈرونز بھی, تو پھر انہوں نے پتہ نہیں یہ کیا اپنا یہ تکا لگ گیا شاید کوئی بہت بڑا. حالانکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنی بڑی وکٹری نہیں ہوئی کسی ایک دن پہ. تو اس کے بعد جب پاکستان نے اٹیک کیے تو الحمدللہ یہ اٹیک کیا اور بالکل صورت رسول کے اوپر جا کے, اور آپ کو پتہ ہے دنیا کے سب سے بڑے سپہ سالار آپ جن کے ہم امتی ہیں, تو ان سے بڑے ٹیکٹکس تو کوئی نہیں بتا سکتا تھا. انہوں نے جب بھی اٹیک کیا فجر کے ٹائم پہ کیا, ہم نے بھی کیا آج فجر کے ٹائم پہ, اور نتیجہ یہ کہ اگلے کی چیخیں نکل گئی. اور یعنی آپ سمجھے 4 گھنٹے اٹیک تو ہمارا صرف ڈرونز کا رہا وہاں پہ ان 2 شہروں کے اوپر, اور ابھی تو اس میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا. اور ابھی بھی ہم چاہیں تو ہم ان کے سارے ڈیم اڑا سکتے تھے. اگلے سٹیپ پہ اگر آج ہندوستان معافی نہ مانگتا اور آج ہندوستان امریکہ کے پیر نہ پڑتا اور کہتا کہ پاکستان کو فورس کرو کسی طرح, تو وہ جو ہے ہم نے نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ان کا بامبے کو بھی اٹیک کرنا تھا, ہم نے امبانی کی ریفائنری کو بھی اٹیک کرنا تھا, ہم نے اڈانی کے پورٹ کو بھی اٹیک کرنا تھا, ہم نے انڈیا کا پورا اکنامک انفراسٹرکچر جو ہے کرپل کر کے رکھ دینا تھا. اور آج ہندوستان کے ہر ڈیفنس کے تجزیہ کار کو اپنی اوقات پتہ چل جائے گی, جو کہ جیسے بکواس کرے تھے, چاہے وہ جی ڈی بخشی ہو, چاہے وہ کوئی اور بھونکنے والا کتا ہو, یا وہ ارناب جیسے ہوں کہ ارے سورہ تم لوگ بیٹھ کے وہاں پہ جو وار رومز بنائے ہوئے تھے, میں تمہیں پہلے بھی کہتا تھا یو ہیو نو ایبلٹی ٹو فائٹ پاکستان, اپنی اوقات میں رہو, اپنا بانڈا مت پھوڑو. لیکن ان کو الٹی تھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, پاکستان نیوی اگر یہ پاکستان نیوی سے آگے بھیڑ دے تو آپ سمجھے اللہ نے ان کی کوئی عزت رکھ لی ہے کہ ان کو بھیڑنا نہیں پڑا, ورنہ پاکستان نیوی نے ان کے جو حشر پاکستان ایئر فورس نے کیا ہے نا, اگر اس سے برا نہ ہوتا تو کم از کم اتنا ضرور ہوتا. یہ کم از کم ہم نے 3-4 شپس, ڈسٹرائرز, سب مرین اور ایئر کرافٹ کیریئر ڈبو کے جاتے ہیں یہ عریبین سی کے اندر, بے آف بنگال میں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نو میچ ٹو پاکستان نیوی پتہ نہیں سال سے 30 ملکوں کی نیوی کے ساتھ 2 مہینے کی مشقیں کرتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نیوی کے جو کمانڈرز ہیں وہ انٹرنیشنل نیویز کو کمانڈ کرتے ہیں ان مشقوں میں, تو ان کی پریکٹس جو ہے وہ بڑی ڈفرینٹ قسم کی ہے. یہ ابھی ہمارے اس پہ نہیں پہنچے. لیکن امریکہ کے لیے بہت لمحہ فکری ہے, بہت بڑا لمحہ فکری ہے. امریکہ کو انڈیا پہ بڑی امید تھی کہ یہ چائنا کے سامنے کھڑا ہوگا ایز اے پاور ریجن کے اندر. آج امریکہ کو یہ پتا چل گیا تو پاکستان کے سامنے کچھ نہیں, چائنا کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. تو اب امریکہ جو ہے دوبارہ سے پاکستان دے گا اور پاکستان کو دوبارہ سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا, پاکستان کو ایڈ دینے کی بات کرے گا, پاکستان کو ٹریڈ کرنے کی بھی بات کرے گا, سب کچھ کرے گا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے, میری اپنی فیلنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں صحیح فیلنگ ہے, کہ پاکستان آج کے بعد اب ہمیشہ کے لیے چائنا کی لیب میں آ گیا. جس طرح چائنا نے اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیا, اس نے ہماری نہ صرف انٹیگریٹی کو بچایا, ہمیں سپورٹ کیا, بلکہ اس نے ہماری سالمیت کو بچانے میں بھی مدد کی. اور ہم چائنا کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاک چین دوستی جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. لیکن اب دنیا کا بچہ کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, دنیا کا بچہ جو ہے نا اب جب بھی مثال دے گا تو وہ دے گا کیسے ایک چھوٹے ملک میں بہت تھوڑے وسائل کے ساتھ, جس کا لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ ادھار لیتا ہے, IMF لیتا ہے, کٹورا ہے, بیک ہے, یہ وہ, سیاسی استحکام نہیں ہے, پولیٹیکل استحکام نہیں ہے, ریجنل کانفلکٹس میں گرا ہوا ہے, اس کے ایک صوبے میں پرابلم ہے, دوسرے صوبے میں پرابلم ہے, جس کے متعلق یہ تھا کہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. جب اس کو چیلنج کیا تو اس کی عوام, اس کے حکمران, اس کے ادارے سب کے سب ایک پیج پہ آ گئے اور انہوں نے دنیا کی 4 بڑی طاقتوں کو تباہ کر دیا. 4 کون سی؟ ایک ہندوستان کے ساتھ اسرائیل لڑا تھا, ان کے ساتھ پورا فرانس کا اکوپمنٹ تھا, ان کے ساتھ پورے رشیا کا اکوپمنٹ تھا. ہم نے ان سب کو مار دیا. افواج پاکستان
تو ہر طرح سلوٹ کے مستحق ہیں، قابل تحسین. لیکن پاکستان کی عوام جو ہے آپ لوگ بھی جو ہے کسی یعنی کسی قوم سے کم نہیں. آپ لوگ بھی آپ لوگ پہ آفرین ہے. جس طرح سے آپ نے اس جنگ کو فیس کیا، آپ ہراساں نہیں ہوئے، آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ ڈرے نہیں. کاروبار زندگی چلتا رہا اس ملک میں. ہمیں اداروں نے پریشان نہیں کیا، نہ کوئی بلیک آؤٹ کرایا، نہ کوئی براؤن آؤٹ کرایا، نہ کوئی سول ڈیفنس ایکسرسائز کرائی، نہ کوئی سیٹیاں بنائی تو بھاگو دوڑو چھپو یہ کرو. ہمیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رات کو بتیاں بند کرنا یا جلانا. انہوں نے کہا جو دل کرتا ہے سو جانا، ہم حفاظت کر رہے ہیں. اور اس کے برعکس آپ ہندوستان میں دیکھیں 26 شہروں میں پچھلے ایک ہفتے سے وہ پریکٹس ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کی پریکٹس ہو رہی ہے، بلیک آؤٹ کی پریکٹس ہو رہی ہے، سول ڈیفنس آ رہا ہے، اسکولوں میں بچوں کو پریکٹس کرا رہا ہے، ٹیبل کے نیچے گھس جاؤ، اور ٹیچروں کو کہہ رہا ہے دیواریں ٹاپو، یہ کرو، پریکٹس کرا رہے ہیں ان کو. انہوں نے اپنی قوم کو پورے ایک فیئر کے اندر مبتلا کیا. اور ہماری قوم ویسے بھی فیئر لیس ہے، لیکن ہمارے اداروں نے ہمیں کہا کہ بھائی جو دل کرتا ہم پہ اعتبار کر دیں، تم سو لو ہم جاگیں گے. تو آج ہم صرف اللہ کے آگے ہم سر جھکا کے اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. اور اس کو ہم جتنا بھی سجدہ کریں وہ کم ہے، اور جتنا بھی ہم اللہ کی شان میں ہم دعا کریں وہ کم ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت رکھی. دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑے تھوتنی والے کو اس کی ناک پکڑ کے زمین پر رکھا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان اور پاکستانیوں کے اوپر اپنا کرم رکھے. اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے جو ہوا، یہ جو ہماری اچیومنٹ ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان ہر مرحلے میں کامیاب ہوگا. میری بھی یہ دعا ہے، آپ بھی یہ دعا کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.